السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میں جغرافیہ نحو چھٹا سبق سمندر کے پانی کی خصوصیات پراپرٹی آف سی واٹر کا سوال جواب لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل خصوصیات کی بنا پر علاقوں کے سمندر کے پانی کی نمکینیت پہچان کر چوکون میں لکھیے۔ تو یہ چوکون میں لکھنا ہے، نمکینیت کم ہے یا زیادہ۔ اگر یہ علامت ہوگی تو سورج کی ترچھی شعاعیں پڑیں، یعنی شعاعیں سیدھی نہ ہوں، ترچھی ہوں، پگھلنے والی برف ہو تو نمکینیت اوسط ہوگی۔ بے ہے، دیر تک ابر آلود آسمان، یعنی آسمان میں بادل چھائے ہوں، سال بھر بارش ہو تو کم نمکینیت ہوگی۔ جیم ہے، بہت دنوں تک مطلع صاف، یعنی آسمان صاف ہو، سورج کی عمودی یعنی ترچھی کرنیں پڑیں، سیدھی کرنی پڑیں سورج کی، اور تو نمکینیت زیادہ ہوگی۔ میٹھے پانی کی کم آمیزش ہو، یعنی میٹھا پانی کم شامل ہو، اطراف میں ریگستانی علاقہ ہو تو نمکینیت زیادہ ہوگی۔ واو ہے، کم درجہ حرارت وافر مقدار میں دریا کا پانی شامل ہو تو کم نمکینیت ہوگی، میٹھا پانی شامل ہوگا، نمکینیت کم ہوگی۔ اسی طرح براعظمی علاقوں کے درمیان ہے، براعظمی علاقوں کے درمیان واقع اطراف میں ریگستان اور کم بارش والا علاقہ ہو تو زیادہ نمکینیت ہوگی۔ سوال نمبر 2 ہے، وجوہات کا۔ خشکی سے گھرے بحر بالٹک میں نمکینیت کم ہے۔ 3 پوائنٹ میں اس کا جواب مکمل کیا گیا ہے۔ بحر بالٹک منطقہ متعدلہ میں کم حرارت کم ہوتی ہے، کم حرارت کی وجہ سے تبخیر کی شرح کم ہوتی ہے، اس علاقے میں زیادہ بارش ہوتی ہے اور پگھلی ہوئی برف کا پانی بھی شامل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں نمکینیت کم ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بحر احمر کے جنوب میں کم نمکینیت اور شمال میں زیادہ، یعنی ایک ہی سمندر میں ایک طرف کم ایک طرف زیادہ نمکینیت ہوتی ہے۔ 3 وجوہات ہیں اس کے۔ بحر احمر ایک تنگ لمبا سمندر ہے جس کے جنوبی حصے میں عدن کی کھاڑی سے میٹھا پانی شامل ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، بحر احمر کے شمال میں ریگستانی علاقہ ہے، درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے تبخیر کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اسی سوال کو ہم نے بنا دیا ہے کہ اس لیے بحر احمر کے جنوب میں نمکینیت کم اور شمال میں زیادہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر جیم ہے، ایک ہی ارض البلد پر واقع بحر اعظموں کی نمکینیت یکساں نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک ہی ارض پر جو علاقے واقع ہوتے ہیں ایک جیسی نمکینیت نہیں ہوتی، کیوں؟ پوائنٹ ہے نمبر 1 ہے اس کا پہلا، نمکینیت جو ہے متاثر کرنے والے عوامل دیے گئے پہلے پوائنٹ میں، درجہ حرارت، تبخیر کی شرح، دریاؤں کے ذریعے شامل ہونے والا میٹھا پانی، پگھلی ہوئی برف کا پانی، سمندر کا محل وقوع وغیرہ سمندر کی نمکینیت کو متاثر کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ تمام، یعنی پہلے پوائنٹ میں جو عوامل بتائے گئے سب وہاں پر ایک جگہ سے دنیا میں ایک ہی ارض البلد پر تمام علاقوں میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اس لیے ہر ایک ہی ارض البلد پر تمام براعظموں میں نمکینیت ایک جیسی نہیں ہوتی کیونکہ جغرافیائی حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، بڑھتی ہوئی گہرائی کے لحاظ سے سمندر کے پانی کا درجہ حرارت مخصوص گہرائی تک کم ہوتا ہے۔ سمندر کی حرارت کی وجہ سے سمندر کا پانی گرم ہوتا ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا ہے، سمندر کی سطح پر سورج کی کرنیں زیادہ تر شعاعیں جو ہے سورج کی منعکس ہو جاتی ہیں۔ تیسرا ہے، سورج کی شعاعیں جیسے جیسے گہرائی میں جاتی ہیں شعاعوں کی تمازت یعنی اس کی گرمی کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے سمندر میں گہرائی کے ساتھ جو ہے مخصوص گہرائی تک درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر یہ ہے، بھارت کے مشرقی ساحل کے مقابلے مغربی ساحل پر نمکینیت نمک سار زیادہ ہے۔ پوائنٹ ہے اس کے، مغربی ساحل بحر عرب پر واقع ہے، بحر عرب میں نرمدا اور تاپتی کے علاوہ کوئی بڑا دریا نہیں، یعنی مغربی ساحل پر کوئی زیادہ دریا نہیں گرتے، مشرقی ساحل پر گرتے ہیں۔ مشرقی ساحل بحر بنگال پر واقع ہے، بحر بنگال میں زیادہ تر دریا شمالی اور جنوبی بھارت کے دریا اس میں شامل ہوتے ہیں، میٹھا پانی زیادہ شامل ہوتا ہے، اس لیے بھارت کے مغربی ساحل کے مقابلے مشرقی ساحل کے مقابلے مغربی ساحل پر نمک سار زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی نمکینیت مغربی ساحل پر زیادہ ہے اور مشرقی ساحل پر کم ہے، اس لیے۔ واو ہے، وسطی ارض البلدی پٹوں میں سمندر کے پانی کی نمکینیت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ 4 پوائنٹ میں اس کا جواب کور کیا ہم نے۔ پہلا پوائنٹ ہے، دونوں نصف کروں میں 25 سے 35 درجہ ارض البلد
کے درمیان علاقے وسطی عرض و بلدی پٹے میں شامل ہیں۔ اس پٹے میں بارش کم ہوتی ہے۔ دوسرا ہے اس پٹے میں ریگستانی علاقہ ہونے کی وجہ سے حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا ہے وسطی پٹے پر سمندروں میں میٹھا پانی کی شمولیت بھی کم ہوتی ہے۔ چوتھا ہے وسطی عرض البلدی پٹوں میں سمندر کی نمکینیت بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی سوال کو ہم نے چوتھا پوائنٹ بنا دیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ سمندر کے پانی کی نمکینیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ دیکھیے عموماً جو عوامل ہیں یہ اس کو پوائنٹ وائز ہم نے لکھا ہے۔ خصوصی طور پر درجہ حرارت ہے اور عمل تبخیر۔ نمبر 1، درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے عمل تبخیر کی شرح بڑھ جاتی ہے، پانی بھاپ بھر کر اڑ جاتا ہے، سمندر میں نمک کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے میٹھے پانی کی آمیزش، یعنی بارش کا جو پانی شامل ہوتا ہے دریاؤں کے ذریعے وہ میٹھے پانی کی آمیزش ہے، یعنی سمندر میں بارش اور برف کے پگھلنے سے میٹھا پانی شامل ہوتا ہے، جسے سمندر میں میٹھا پانی زیادہ شامل ہوتا ہے اس میں نمکینیت کم ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ بحر ارم میں میٹھا پانی کم شامل ہوتا ہے تو اس کی نمکینیت زیادہ ہے، بحر بنگال میں میٹھا پانی زیادہ شامل ہوتا ہے تو اس کی نمکینیت کم ہے۔ سوال نمبر 2 ہے خط ضدی اور خط سرطان کے اطراف نمکینیت کی تقسیم کی وضاحت کیجیے۔ 2 پوائنٹ ہیں اس کے۔ خط سرطان کے قریب سمندری پانی کی اوسط نمکینیت ہے 36/1000۔ یہ نمکینیت کو لکھنے کی جو اکائی ہے فی ہزار میں لکھی جاتی ہے، جیسے فیصد میں 2 نقطہ ہوتا ہے، 1 نقطہ ہوتا ہے، فی ہزار میں 2 نقطہ ہوتا ہے، یہ فی ہزار ہے۔ یعنی فی ہزار کو اس طرح سے ہم لکھیں گے، فیصد کے جیسا ہی لکھا جاتا ہے لیکن اس میں 2 نقطے ہوتے ہیں نیچے کی طرف، اس کو فی ہزار پڑھتے ہیں، یعنی 1000 گرام پانی میں جو بھی مقدار ہو گئی، تو یہاں 36/1000 ہے۔ یہاں کی سمندر خشکی سے گھرے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے خط ضدی جنوبی نصف کرے میں واقع ہے، یہاں زمینی علاقہ کم ہے، یعنی جنوبی نصف کرے میں زمین کم ہے، پانی زیادہ، سمندر زیادہ ہے، بڑے سمندر ہیں، یہاں کی اوسط نمکینیت 35/1000 ہے۔ اگلا سوال ہے سمندری پانی کی درجہ حرارت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ سمندری پانی کے درجہ حرارت پر مندرجہ ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے موسم، نمبر 2 بارش، 3 گردباد، 4 ہے سمندری موجیں، 5 ہے بحری رویں اور نمکینیت، 7 ہے آلودگی۔ گہرائی کے لحاظ سے سمندر کے پانی کی درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر د ہے، اس کا جواب دیکھیے 3 پوائنٹ میں کہ سمندر کی سطح پر پڑنے والی شعاعیں منعکس ہو جاتی ہیں، یعنی واپس ہو جاتی ہیں، کچھ شعاعیں سطح کے اندر بھی جاتی ہیں اور سمندر کے پانی کی حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، جو شعاعیں پانی کے اندر جاتی ہیں اس سے حرارت بڑھ جاتی ہے پانی کی۔ دوسرا پوائنٹ، گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، استوائی علاقوں میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، قطبی علاقوں میں کم ہوگی۔ اسی طرح 2000 میٹر کی گہرائی کے بعد سمندری پانی کی حرارت یکساں ہوتی ہے، یعنی 4 ڈگری سیلسیس ہوتی ہے، یعنی 2000 میٹر کی گہرائی کے بعد سمندر کے پانی کی حرارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، 4 ڈگری سیلسیس تبدیلی یکساں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل پر درجہ حرارت کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ الف ہے سمندر کے پانی کی کثافت پر درجہ حرارت کے اثرات بتانا ہے۔ تو درجہ حرارت کم ہونے پر سمندری پانی کی کثافت بڑھ جاتی ہے، اس لیے سرد پانی زیادہ کثیف ہوتا ہے، زیادہ کثافت والا۔ دوسرا، درجہ حرارت بڑھنے پر سمندر کے پانی کی کثافت کم ہوتی ہے۔ سمندر کے پانی کی نمکینیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ درجہ حرارت، اس بھی 2 پوائنٹ ہے اس کے۔ درجہ حرارت بڑھنے پر عمل تبخیر زیادہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں سمندر کی نمکینیت بڑھ جاتی ہے۔ کم درجہ حرارت پر نمکین کم ہوتی ہے کیونکہ تبخیر کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح یہ سوال و جواب ہے۔ اس کے ویڈیو کی لنک بھی ہم انشاءاللہ جلد سے جلد ہم دیں گے اس کے ڈسکرپشن باکس میں۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو، جیوگرافی ٹیچ ویری نائس، تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پر، تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔